تاریخ کے اوراق پلٹیں تو یہ تلخ حقیقت عیا ہوتی ہے کہ جب کوئی قوم اندرونی انتشار کا شکار ہوتی ہے تو اسے مٹانے کے لیے کسی بھی بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں رہتی۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کیسے عروج کے نشے اور جدید علم سے دوری نے عثمانی سلطنت کی بنیادیں ہلا ڈالی، لیکن اس گرتی ہوئی دیوار کو سب سے زوردار دھکا کسی عیسائی بادشاہ یا یورپی فوج نے نہیں دیا، بلکہ سلطنت کے اپنی ہی سب سے چہیتے اور خوفناک دستوں نے دیا تھا، کہ جنہیں دنیا ینیچری کے نام سے جانتی تھی۔ ایک وقت تھا کہ جب ینیچری کا نام سن کر یورپ کے بڑے بڑے حکمرانوں کی نیندیں اڑ جاتی تھی، کہ یہ وہ فوج تھی کہ جس کا ڈسپلن اور جنگی الٹ مہارت بے مثال تھی۔ ان سپاہیوں کی زندگی کا آغاز ہی سخت ترین تربیت اور فوجی اور روحانی تربیت سے ہوتا تھا۔ ان کا نہ کوئی گھر ہوتا تھا، نہ خاندان اور نہ ہی کاروبار۔ ان کا اوڑھنا بچھونا صرف میدان جنگ۔ ان کا واحد مقصد اپنے سلطان کے لیے لڑنا۔ قسطنطنیہ کی ناقابل تسخیر دیواریں گرانے سے لے کر ویانا کی دیواروں پر دستک دیتے تک سلطنت عثمانیہ کی بڑی بڑی فتوحات کے پیچھے اسی ینیچری کی تلواروں کا لوہا تھا۔ لیکن پھر وقت نے ایک بھیانک کروٹ لی، جسے جیسے جیسے سلطنت میں بے پناہ دولت آئی، سلاطین نے میدان جنگ چھوڑ کر محلات کی پرستش زندگی کو اپنا مسکن بنایا۔ ینیچری کی آہنی ڈسپلن کو بھی زنگ لگنا شروع ہو گیا۔ ان فوجوں نے شادیاں کرنا شروع کر دی، بازاروں میں دکانیں کھولی اور سیاست میں دخل اندازی کرنا شروع کر دی۔ جو تلواریں کبھی دشمن کے سینے میں اترنے کے لیے بیتاب رہتی تھی، اب وہ تخت استنبول کے گرد منڈلانے لگی۔ ینیچری اب ریاست کے محافظ نہیں رہے تھے، بلکہ وہ ایک خوفناک مافیا گینگ بن چکی تھی، ریاست کے اندر ایک ریاست بن چکی تھی۔ جب یورپ صنعتی انقلاب کی بدولت جدید بندوقیں اور توپیں اور نئی جنگی حکمت عملی اپنا رہا تھا، تو ینیچری نے ان جدید طریقوں کو سیکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا غرور انہیں یہی ماننے نہیں دے رہا تھا کہ دنیا بدل چکی ہے۔ اگر کوئی عثمانی سلطنت، عثمانی سلطان انہیں جدید خطوط پر استوار کرنے پر یا نئی فوج بنانے کی کوشش کرتا تو یہ فوراً سرکشی پر اتر آتی۔ ان کی بغاوت کے اندر بھی بڑا عجیب تھا کہ اپنے بیروں کو میں رکھے رکھے بڑے بڑے دیجکوں، یعنی جن میں یہ کھانا کھاتے تھے، ان کو الٹ دیتے تھے، جو اس بات کا اعلان ہوتا کہ اب استنبول کی گلیوں میں خون بہے گا۔ اپنی طاقت کے نشے میں بدمست اس فوج نے سلطنت کی اصلاح کی کوشش کرنے والے کئی عظیم سلاطین جیسے سلطان عثمان ثانی اور سلطان سلیم ثالث کو نہ صرف تخت سے اتارا، بلکہ انہوں نے بے دردی سے شہید بھی کر دیا۔ یہ سلطنت کا وہ تاریخ ترین دور تھا جب سلطان نے اپنے ہی محل میں قیدی بن کر رہ گئے اور ریاست کی گلیاں ان باغی فوجیوں کے رحم و کرم پر تھی۔ سلطنت عثمانیہ ایک ایسی مفلوج دیوے کی طرح ہو گئی تھی کہ جو نہ جدید یورپی دشمنوں سے لڑ سکتی تھی اور نہ ہی اپنا اندرونی علاج کر سکتی تھی۔ ینیچری کی اس ہٹ درمی نے سلطنت کو فوجیوں کے لحاظ سے یورپ کے مقابلے میں صدیوں پیچھے دھکیل دیا۔ مگر یاد رکھیے، ہر رات کی ایک صبح ہوتی ہے، ہر طوفان کا ایک انجام ہوتا ہے۔ اس خوف مافیا کا انجام بھی ایک ایسے سلطان کے ہاتھوں لکھا جا چکا تھا کہ جس نے ان کی بغاوت کو ہمیشہ کے لیے کچلنے کی خاموشی تیاری کر لی تھی۔ وہ کون سا سلطان تھا اور استنبول کی سڑکیں اسی ینیچری کی فوج سے کیسے سرخ ہوئیں؟ یہ سنسنی خیز داستان ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ جیسے تاریخ کے واقعات کے نام سے خیریہ سے یاد کرتی ہے، تو انشاءاللہ اگلی قسط میں اس کو بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔